اردو آڈیو بکس.com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد اول، تالیف مولانا سید ابوالعلا مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز۔ باب 6، فصل 2، نبی کی اطاعت اور آزادی رائے کا اسلامی تصور۔ ایک صاحب تحریر فرماتے ہیں، سورہ احزاب میں حضرت زید بن حارثہ اور حضرت زینب رضی اللہ عنہما کا جو واقعہ بیان ہوا ہے، اس کے سلسلے میں ایک اہم شبہ پیدا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اپنی بیوی کو اپنی زوجیت میں رہنے دے اور اللہ سے ڈر، مگر حضرت زید رضی اللہ عنہ نے اس حکم نبوی کی خلاف ورزی کی اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دی۔ اس فعل کے خلاف حکم ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں، اور قرآن کے انداز بیان میں صراحتاً یا کنایتاً ایسی کوئی بات بھی نہیں پائی جاتی جس سے ظاہر ہوتا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کی اس سرتابی کو ادنا درجے میں بھی ناپسند کیا ہو، بلکہ واقعے کی ابتدا میں ان کا ذکر جس پر اللہ نے انعام کیا کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اس سے شبہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی بھی کی جا سکتی ہے، اور نبی کا قول اگر ثابت بھی ہو جائے تو وہ نبی ہی کا قول ہے، تب بھی وہ اس طرح واجب الاطاعت نہیں جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان واجب الاطاعت ہے۔ سوال میں کوئی پیچیدگی نہیں، چند لفظوں میں شبہ کو رفع کیا جا سکتا تھا، لیکن دراصل شبہ جہاں سے پیدا ہوتا ہے وہاں متعدد غلط فہمیوں کا منبع ہے، اور ان غلط فہمیوں کا سلسلہ دور تک پہنچا ہوا ہے۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس شبہ کو رفع کرنے کے ساتھ اس کی اصل اور اس کی فروغ کی طرف بھی کچھ اشارات کر دیے جائیں۔ حاکم صرف اللہ ہے۔ قرآن حکیم تمام آسمانی کتابوں سے زیادہ صراحت کے ساتھ اس امر کا اعلان کرتا ہے کہ حاکم مطلق بجز اللہ کے اور کوئی نہیں ہے۔ خدا کے سوا حکم کسی کے لیے نہیں ہے، صرف اسی کو یہ حق ہے کہ جیسا چاہے حکم دے۔ اللہ جو چاہے حکم دے، وہی ایک ایسا حاکم ہے جس کے احکام میں کسی چو چرا کی گنجائش نہیں۔ اس کے کام کے بارے میں سوال نہیں کیا جا سکتا۔ اطاعت اسی کی فرض ہے، اور اس لیے فرض ہے کہ انسان اپنی عین خلقت کے لحاظ سے اس کا بندہ ہے، اور دراصل صرف اسی کی بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ میں نے جن اور انسان کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں۔ اس کے سوا انسان نہ کسی کا مخلوق ہے، نہ بندہ، نہ پروردہ۔ اس لیے دراصل کسی انسان پر کسی دوسرے انسان کی اطاعت فرض نہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ حکم میں ہمارا بھی کچھ حصہ ہے؟ کہہ دو کہ حکم پورا کا پورا اللہ کے لیے ہے۔ کسی انسان کو نہ تو دوسرے انسان پر حاکمیت مطلقہ یعنی ایبسلیوٹ اتھارٹی حاصل ہے، نہ کسی انسان پر یہ واجب کیا گیا ہے کہ خدا کے سوا کسی اور کے حکم کی اطاعت کرے، محض اس بنا پر کہ اس خاص شخص کا حکم ہے۔ انسانوں پر انسانوں کی حکمرانی۔ قرآن کے نزول کا اصل مقصد یہی ہے کہ انسان کی گردن سے غیر اللہ کی اطاعت کا قلاوہ نکال دے، اور اللہ یعنی مطاع حقیقی ریئل ساورن کا بندہ بنانے کے لیے اس کو رائے اور ضمیر کی پوری آزادی عطا کرے۔ چنانچہ انسانی غلامی کے خلاف سب سے بڑھ کر جس کتاب نے جہاد کیا ہے وہ قرآن ہی ہے۔ یہ کتاب کسی انسان کا یہ حق تسلیم نہیں کرتی کہ بطور خود اس کے حلال کیے ہوئے کو حلال اور اس کے حرام کیے ہوئے کو حرام سمجھا جائے، اور اس کے حکم اور اس کی ممانعت
کی اس طرح اطاعت کی جائے کہ گویا وہ اپنے محکوموں کے لیے بمنزلہ خدا ہے۔ اس قسم کی اطاعت اور محکومی کو قرآن شرک کا ایک شعبہ قرار دیتا ہے، اور جو لوگ اپنے علماء و مشائخ کو، پنڈتوں اور پروہتوں کو، پوپوں اور پادریوں کو اور دنیاوی حاکموں کو ارباب من دون اللہ، گاڈس ادر دین گاڈس بنا لیتے ہیں، انہیں مشرک ٹھہراتا ہے، کیونکہ انسان جب کبھی کسی انسان کی اطاعت کرے گا تو لا محالہ اس کی تہ میں الوہیت کا تصور اور عبودیت کا جذبہ ہی کار فرما ہوگا۔ ایک انسان دوسرے انسان کے مقابلے میں اپنے دل اور دماغ اور روح اور جسم کی آزادی سے کلیتاً دستبردار ہوتا ہی اس وقت ہے جب وہ اس کو یا تو خطا سے بری اور عیوب و نقائص سے پاک اور جزو کل کا عالم سمجھ لیتا ہے، یا یہ سمجھتا ہے کہ وہ ذاتی حق کی بنا پر امر و نہی کا مالک ہے اور اسے حکومت کا طبعی حق حاصل ہے، یا یہ گمان کرتا ہے کہ وہی دراصل نفع اور نقصان پہنچانے والا اور رزق دینے اور رزق روکنے والا ہے۔ خدا کے سوا کسی دوسری ہستی کو ان صفات کا حامل سمجھنا ہی شرک اور غلامی کی جڑ ہے، اور توحید جس کا لازمی نتیجہ مخلوق کی غلامی سے انسان کی آزادی ہے، یہ ہے کہ خدا کے سوا تمام چیزوں کو ان صفات سے خالی سمجھا جائے اور ان کے حق حکمرانی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا جائے۔ نبی کی اطاعت کس حیثیت سے؟ یہ مقدمہ ذہن نشین کر لینے کے بعد اب اس امر کی تحقیق کیجیے کہ نبی کی اطاعت جو اسلام میں فرض کی گئی ہے اور جس پر دین کا مدار ہے، یہ کس حیثیت سے ہے۔ اطاعت اس حیثیت سے ہرگز نہیں ہے کہ نبی وہ خاص شخص مثلاً ابن عمران یا ابن مریم یا ابن عبداللہ ہے، اور یہ شخص خاص ہونے کی بنا پر اس کو حکم دینے اور منع کرنے، حلال کرنے اور حرام ٹھہرانے کا حق حاصل ہے۔ اگر ایسا ہو تو معاذ اللہ نبی بھی خود ارباب من دون اللہ میں سے ایک ہو جائے گا، اور اس طرح خود اسی کے ہاتھوں وہ مقصد فوت ہو کر رہے گا جس کے لیے وہ نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ قرآن نے اس مسئلے کو نہایت واضح الفاظ میں صاف کر دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ذاتی حیثیت میں تو نبی ویسا ہی ایک بشر ہے جیسے تم بشر ہو۔ اے نبی ان سے کہو کہ پاک ہے میرا رب، کیا میں اس کے سوا بھی کچھ ہوں کہ ایک انسان ہوں جسے پیغمبر بنایا گیا؟ اور ان سے ان کے پیغمبروں نے کہا کہ ہم تمہارے ہی جیسے انسان ہیں۔ البتہ نبی ہونے کی حیثیت سے اس میں اور تم میں عظیم الشان فرق ہے۔ اس کو خدا کی طرف سے جب نبوت عطا کی جاتی ہے تو اس کے ساتھ حکم بھی عطا ہوتا ہے۔ اولئک الذین آتینہم الکتاب والحکم والنبوۃ، یہ وہ پیغمبر ہیں جنہیں ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی۔ حکم کے مفہوم میں قوت فیصلہ، ججمنٹ، اور اقتدار حکومت، اتھارٹی دونوں شامل ہیں۔ پس نبی کو جو اقتدار حاصل ہے وہ ذاتی اقتدار نہیں بلکہ تفویض کردہ اقتدار ہے، اس لیے اس کی اطاعت دراصل خدا کی اطاعت ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی۔ وہ بھیجا ہی اس لیے جاتا ہے کہ خدا کی طرف سے اس کے احکام نافذ کرے اور تم ان احکام کی اطاعت کرو۔ ہم نے جو نبی بھی بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اس حیثیت میں اس کا حکم خدا کا حکم ہے اور کسی کو اس میں چوں چرا کرنے کا حق نہیں۔ جو شخص ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد نبی سے جھگڑا کرے اور ایسا طریق اختیار کرے جو ایمان لانے والوں کے طریقے سے مختلف ہو تو جدھر وہ مڑے گا ہم بھی اسے اسی طرف موڑ دیں گے اور اسے جہنم میں جھونکیں گے، اور وہ بہت ہی بری جائے قرار ہے۔ بے چوں چرا اطاعت، عمل تو درکنار، اگر دل میں بھی اس کی نافرمانی کا خیال آ جائے تو
تو قطعاً ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ ترجمہ: خدا کی قسم وہ ہرگز مومن نہ ہوں گے جب تک کہ اپنے آپس کے اختلافات میں تجھ کو فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کریں، اور جو کچھ تو فیصلہ کرے اس پر اپنے دل میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں، بلکہ اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیں۔ ترجمہ ختم۔ اور اس نافرمانی کا نتیجہ ابدی خسران و نامرادی ہے۔ ترجمہ: جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور رسول کی نافرمانی کی ہے، قیامت کے روز ان پر ایسی مصیبت پڑے گی کہ وہ چاہیں گے کہ زمین ان پر پاٹ دی جائے۔ نبی لوگوں کو اپنا بندہ نہیں بناتا۔ جیسا کہ اوپر اشارہ کیا گیا ہے، یہ اطاعت اور کامل سپردگی جس پر دین و ایمان کا مدار رکھا گیا ہے اور جس کے متعلق صاف کہہ دیا گیا ہے کہ ہدایت سر بسر نبی کی اطاعت پر منحصر ہے، اس کا مرجع نبی کی انسانی اور شخصی حیثیت نہیں ہے۔ کسی نبی کو اللہ نے اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ لوگوں کو خدا کے بجائے اپنا غلام اور اپنا بندہ بنائے، بلکہ صرف اس لیے بھیجا ہے کہ وہ ان کو خدا کا تابع فرمان بنائے۔ کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ جب اللہ اس کو کتاب اور حکم اور نبوت بخشے تو وہ لوگوں سے کہے کہ تم خدا کے بجائے میرے بندے بن جاؤ۔ نہیں، بلکہ وہ کہے گا کہ تم خدا کے بندے بنو۔ وہ اس لیے نہیں آیا کہ لوگوں کو اپنی ذاتی خواہشات کی پیروی پر مجبور کرے، اپنی شخصی عظمت و بزرگی کا سکہ ان پر جمائے اور ان کو اپنے شخصی اقتدار کے شکنجے میں کس کر اس قدر بے بس کر دے کہ وہ اس کی رائے کے مقابلے میں خود کوئی رائے رکھنے کے حق سے بالکل دستبردار ہو جائیں اور اپنے دل و دماغ کو اس کے سامنے معطل کر دیں۔ یہ تو وہی غیر اللہ کی بندگی ہوئی جس کو مٹانے کے لیے نبی بھیجا جاتا ہے۔ انسان کی گردن میں جتنے طوق انسان نے ڈالے ہیں ان سب کو کاٹ دینا ہی نبی کی بعثت کا مقصود ہے، اور یہ نبی ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے اور ان بندھنوں کو توڑتا ہے جن میں وہ بندھے ہوئے تھے۔ انسان نے انسان کے لیے فرائض اور حقوق مقرر کرنے، جائز و ناجائز کی منمانی حدیں ٹھہرانے کے جن اختیارات پر قبضہ کر رکھا تھا ان کو سلب کرنے ہی کے لیے تو نبی مامور کیا جاتا ہے۔ تم کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنی زبان سے جس چیز کو چاہو حلال کر دو اور جسے چاہو ممنوع ٹھہرا دو۔ انسانی حکم اور فیصلے کے سامنے سر جھکانے کی جو ذلت انسان نے اختیار کر لی تھی، اس سے نجات دلانے ہی کے لیے تو نبوت قائم کی جاتی ہے۔ ہم میں سے کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو اللہ کے بجائے اپنا خدا نہ بنائے۔ پھر کیوں کر جائز ہو سکتا ہے کہ نبی ان کی گردنوں سے دوسروں کا طوق اتار کر اپنا طوق ڈال دے اور تحریم و تحلیل کے اختیارات دوسروں سے چھین کر خود اپنے قبضے میں کر لے اور استبداد کی مسنت سے دوسروں کو ہٹا کر خود اس پر متمکن ہو جائے؟ اس نے تو یہود و نصارہ کو اسی پر ملامت کی تھی کہ انہوں نے اپنے علماء و مشائخ کو اللہ کے بجائے اپنا خدا بنا لیا۔ پھر وہ کیسے کہتا کہ اب تم خدا کو چھوڑ کر مجھ کو رب بنا لو اور میری خواہشات نفس کی پابندی کرو؟ نبی بحیثیت نبی کی اطاعت۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے بار بار اس حقیقت کا اظہار کراتا ہے کہ وہ اطاعت جو مومن پر فرض کی گئی ہے، جو اصل ایمان ہے اور جس سے کسی مومن کو سرتابی کیا مانی یک سر منہ انحراف کا بھی حق نہیں، وہ دراصل نبی بحیثیت انسان کی اطاعت نہیں ہے بلکہ نبی بحیثیت نبی کی اطاعت ہے، یعنی اس علم، اس ہدایت، اس حکم اور اس قانون کی اطاعت ہے جسے اللہ کا نبی اللہ کی طرف سے اس کے بندوں تک پہنچاتا ہے۔ پس در حقیقت اسلام جس اطاعت کی بندش میں انسان کو باندھتا ہے وہ دراصل انسان کی اطاعت نہیں بلکہ خدا کی اطاعت ہے۔ اے نبی، ہم نے تمہاری طرف کتاب برحق اتاری ہے تاکہ تم لوگوں کے درمیان اس حق کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے تم کو کر دکھایا،
سورہ نساء آیت 105۔ اور اللہ کے نازل کیے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی دراصل ظالم ہے، سورہ مائدہ 45۔ اس آیت میں جس طرح دوسرے انسان بدھے ہوئے ہیں اسی طرح خود نبی بحیثیت انسان بھی بدھا ہوا ہے۔ میں تو صرف اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ نبی کی اطاعت خدا کے حکم کے تحت۔ یہ اور ایسی ہی بہت سی آیات اس امر پر واضح دلالت کرتی ہیں کہ اطاعت دراصل حق تعالی جل شانہ کی ہے، اور اسلام آیا ہی اس لیے ہے کہ غیر اللہ کی بندگی اور انسان پر انسان کی خداوندی کا قمع کر دے۔ اسلام میں کسی انسان کی اطاعت بحیثیت انسان ہونے کے نہیں ہے۔ نبی کی اطاعت ہے تو اس بنا پر ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کو حکم عطا کیا گیا ہے۔ حکام کی اطاعت ہے تو اس بنا پر کہ وہ اللہ اور رسول کے احکام کو نافذ کرنے والے ہیں۔ علماء کی اطاعت ہے تو اس بنا پر کہ وہ خدا اور رسول کے امر و نہی اور اس کے مقرر کیے ہوئے حدود سے آگاہ کرنے والے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی شخص خدا کا حکم پیش کرے تو مسلمان پر واجب ہے کہ اس کے آگے سر جھکا دے۔ وہ اس میں ہرگز چون و چرا کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ اس کو خدا کے مقابلے میں حریت فکر اور آزادی رائے حاصل نہیں، لیکن اگر کوئی انسان خدا کا نہیں خود اپنا کوئی خیال پیش کرے تو مسلمان پر اس کی اطاعت فرض نہیں۔ وہ آزادی کے ساتھ خود سوچنے اور رائے قائم کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اس کو آزادانہ اتفاق کرنے کا بھی اختیار ہے اور آزادانہ اختلاف کرنے کا بھی۔ اس معاملے میں علماء اور حکام تو درکنار، خود نبی کی ذاتی رائے سے بھی اختلاف کرنے میں کوئی چیز مانے نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کے دو حصے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کا ایک حصہ یہ تھا کہ خدا کی اطاعت و فرما برداری کا قلاوہ انسان کی گردن میں ڈال دیں، اور دوسرا حصہ یہ تھا کہ انسان کی اطاعت و فرما برداری کا قلاوہ اس کی گردن سے اتار پھینکیں۔ یہ دونوں کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت میں شامل تھے اور دونوں کی اہمیت یکساں تھی۔ پہلے کام کی تکمیل کے لیے ضروری تھا کہ نبی ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مسلمانوں کو اپنی کامل اور غیر مشروط اطاعت پر مجبور کریں، کیونکہ آپ کی اطاعت ہی پر خدا کی اطاعت موقوف تھی۔ اس کے مقابلے میں دوسرے کام کی تکمیل کے لیے یہ بھی اتنا ہی ضروری تھا کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے عمل اور اپنے برتاؤ سے یہ حقیقت مسلمانوں کے ذہن نشین کر دے کہ کسی انسان کی، حتیٰ کہ محمد بن عبداللہ بحیثیت انسان کی، اطاعت بھی ان پر واجب نہیں ہے، اور ان کی روحیں انسان کی بندگی سے قطعی آزاد ہیں۔ یہ دراصل ایک نہایت نازک کام تھا۔ ایک ہی ذات میں حیثیت نبوت اور حیثیت بشریت دونوں جمع تھیں، اور ان کو کسی واضح خط امتیاز کے ساتھ ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا تھا، مگر اللہ کے رسول پاک نے اللہ کی بخشی ہوئی حکمت سے اس کام کو بہترین طریق پر انجام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طرف نبی ہونے کی حیثیت سے اپنی ایسی اطاعت کرائی کہ تاریخ عالم میں کبھی کسی امیر کی ایسی اطاعت نہیں کی گئی، اور دوسری طرف انسان ہونے کی حیثیت سے آپ نے اپنے جانثار متبعین کو ایسی آزادی رائے عطا کی کہ دنیا کے کسی بڑے سے بڑے جمہوریت پسند سردار نے بھی اپنے ماتحتوں کو ایسی آزادی نہیں بخشی۔ اگر کوئی شخص
اس امر پر غور کرے کہ نبی ہونے کی حیثیت سے آپ کو اپنے پیرووں پر کتنا بڑا اقتدار حاصل تھا اور مسلمان کتنی گہری عقیدت آپ کے ساتھ رکھتے تھے، اور پھر یہ دیکھے کہ اتنا زبردست اقتدار رکھنے کے باوجود آپ کس طرح معاشرت اور معاملات میں ہمیشہ اور ہر وقت اپنی پیغمبرانہ حیثیت اور انسانی حیثیت کو الگ الگ رکھتے تھے، اور پیغمبرانہ حیثیت میں اپنی بے چوں چرا اطاعت کرانے کے ساتھ انسانی حیثیت میں لوگوں کو کتنی مکمل آزادی رائے عطا فرماتے اور خود اپنی ذاتی آرا سے اختلاف کرنے میں کسی طرح ان کی ہمت افزائی کرتے تھے، تو اسے ماننا پڑے گا کہ یہ کمال درجے کا ضبط نفس، یہ حیرت انگیز قوت امتیاز اور ایسی مکمل بصیرت صرف ایک نبی ہی کو میسر آ سکتی ہے۔ اس مقام پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نبی کی شخصی حیثیت الگ ہونے کے باوجود اس کی پیغمبرانہ حیثیت میں گم ہو جاتی ہے۔ نبی اپنی شخصی حیثیت میں بھی پیغمبری کے فرائض انجام دیتا ہے۔ وہ جب اپنی شخصی حیثیت میں کام کرتا ہے تو اس وقت وہ اپنے پیرووں میں آزادی فکر کی روح پھونکتا ہے، انہیں سکھاتا ہے کہ انسان کے مقابلے میں ان کو کس طرح آزادی رائے استعمال کرنی چاہیے، اور انہیں بتاتا ہے کہ آزادی رائے کا حق ان کو ہر انسان کے مقابلے میں حاصل ہے، حتیٰ کہ اس انسان کامل، اس عظیم الشان شخصیت کے مقابلے میں بھی وہ رائے کی پوری آزادی رکھتے ہیں، جس کو وہ خدا کے پیغمبر کی حیثیت سے بلند ترین اقتدار کا درجہ دینے پر مجبور ہیں۔ نبی کے سوا کسی دوسرے کو لوگوں پر ایسا مکمل اقتدار نصیب ہو تو وہ ضرور ان کو اپنا بندہ بنا لے اور ان پر اپنے وہی حقوق جمائے جو دنیا میں پوپوں اور پیروں اور پنڈتوں اور بادشاہوں نے جمع کر دکھا دیے۔ حضور فرماتے ہیں، میں بھی ایک انسان ہی ہوں، جب میں تم کو تمہارے دین کے متعلق کوئی حکم دوں تو اسے مانو، اور جب میں اپنی رائے سے کچھ کہوں تو بس میں بھی ایک انسان ہی ہوں۔ آزادی رائے کو نشو و نما دینے کی چند مثالیں۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کے باغبانوں کو کھجور کی کاشت کے متعلق ایک مشورہ دیا۔ لوگوں نے اس پر عمل کیا، مگر وہ مفید ثابت نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں عرض کیا گیا تو جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تو اندازے سے ایک بات کہی تھی، تم میری ان باتوں کو نہ لو جو گمان اور رائے پر مبنی ہوں۔ ہاں، جب میں خدا کی طرف سے کچھ بیان کروں تو اس کو لے لو، کیونکہ میں نے خدا پر کبھی جھوٹ نہیں باندھا۔ جنگ بدر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں جہاں خیمہ زن ہوئے تھے وہ جگہ مناسب نہ تھی۔ حضرت حباب بن منذر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اس مقام کا انتخاب وحی کے ذریعے کیا گیا ہے یا محض ایک تدبیر جنگ کے طور پر ہے؟ فرمایا، وحی نہیں ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اگر ایسا ہے تو میری رائے میں آگے بڑھ کر فلاں مقام پر خیمہ زن ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو قبول فرمایا اور اسی پر عمل کیا۔ اسیران جنگ بدر کے مسئلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت سے مشورہ لیا اور خود بھی ایک عام رکن جماعت کی حیثیت سے رائے دی۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی رائے سے بے تکلف اختلاف کیا، جس کا واقعہ تمام تاریخوں میں مشہور ہے۔ اسی مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے داماد ابو العاص کا مسئلہ بھی پیش کیا اور صحابہ سے فرمایا، اگر تمہاری مرضی ہو تو ان سے فدیے میں جو ہار لیا گیا ہے وہ انہیں واپس کر دیا جائے۔ جب صحابہ نے بخوشی اس کی اجازت دی تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہار انہیں واپس کیا۔
غزوہ خندق کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی غطفان سے صلح کرنے کا ارادہ فرمایا۔ انصار کے سرداروں نے عرض کیا کہ اگر یہ ارادہ وحی کی بنا پر ہے تو مجال کلام نہیں، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رائے سے ایسا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس تجویز سے اختلاف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی رائے قبول فرمائی اور اپنے ہاتھ سے صلح نامے کا مسودہ چاک کر ڈالا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر تمام مسلمانوں کو بظاہر دب کر صلح کرنا پسند نہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اعلانیہ اس سے اختلاف کیا، مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کام میں خدا کے پیغمبر کی حیثیت سے کر رہا ہوں، تو باوجود کہ غیرت اسلامی کی بنا پر سب ملول تھے، کسی نے دم مارنے کی جرت نہ کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مرتے دم تک اس غلطی کے کفارے طرح طرح سے ادا کرتے رہے کہ وہ ایک ایسے امر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کر بیٹھے جو بحیثیت رسول کیا جا رہا تھا۔ جنگ حنین کے موقع پر تقسیم غنائم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤلفۃ القلوب کے ساتھ جو فیاضی ظاہر فرمائی تھی، اس پر انصار چی بجبی ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، اپنے فعل کی تائید میں یہ نہیں فرمایا کہ میں خدا کا نبی ہوں جو چاہوں کروں، بلکہ ایک تقریر کی، جس طرح ایک جمہوری حکومت کا سردار اپنی رائے سے اختلاف رکھنے والوں کے سامنے کرتا ہے۔ ان کے ایمان بالرسالت سے اپیل نہیں کی، بلکہ ان کی عقل اور ان کے جذبات سے اپیل کی اور انہیں مطمئن کر کے واپس فرمایا۔ یہ تو خیر ان لوگوں کے ساتھ معاملہ تھا جو سوسائٹی میں بڑی اونچی پوزیشن رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں اور لونڈیوں تک میں استقلال رائے کی روح پھونک دی تھی۔ بریرہ ایک لونڈی تھی جو اپنے شوہر سے متنفر ہو گئی تھی، مگر اس کا شوہر اس کا عاشق زار تھا، وہ اس کے پیچھے روتا پھرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا کہ تو اپنے شوہر سے رجوع کر لیتی تو اچھا تھا۔ اس نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا آپ حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، حکم نہیں بلکہ سفارش کرتا ہوں۔ اس نے کہا، اگر یہ سفارش ہے تو میں اس کے پاس جانا نہیں چاہتی۔ اس قسم کی اور بہت سی مثالیں ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب قرینے سے یا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصریح سے لوگوں کو یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ آپ کوئی بات اپنی رائے سے فرما رہے ہیں تو وہ آزادی کے ساتھ اس میں اظہار رائے کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس آزادانہ اظہار رائے میں ان کی ہمت افزائی فرماتے تھے۔ ایسے موقع پر اختلاف کرنا نہ صرف جائز تھا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پسندیدہ تھا، اور آپ خود بسا اوقات اپنی رائے سے رجوع فرماتے تھے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کے واقعے کی حقیقت۔ اب حضرت زید رضی اللہ عنہ کے واقعے کی طرف رجوع کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے تعلقات کئی طرح کے تھے۔ ایک تعلق یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیشوا تھے، وہ آپ کے پیرو تھے۔ دوسرا تعلق یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے برادر نسبتی تھے اور وہ آپ کے بہنوئی تھے، کیونکہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیزاد بہن تھیں اور وہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں۔ تیسرا تعلق یہ تھا کہ آپ ان کے مربی تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ تھے۔ بیوی سے ان کا نباہ نہ ہو سکا، انہوں نے طلاق دینے کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہی مشورہ دیا جو ہر برادر نسبتی اپنے بہنوئی کو اور ہر سرپرست اپنے پروردہ کو دے گا، یعنی یہ کہ خدا کا خوف کرو اور اپنی بیوی کو طلاق نہ دو۔ مگر جس اختلاف مزاج کی بنا پر زوجین میں باہم نفرت پیدا ہو گئی تھی، اس کو حضرت زید رضی اللہ عنہ خود زیادہ محسوس کر سکتے تھے۔ یہ معاملہ ان کے دین و ایمان کا نہیں بلکہ ان کے حسیات نفس کا تھا، اس لیے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کو قبول نہ کیا اور طلاق دے دی۔
یہ خلاف ورزی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں نہ تھی، نہ حضور نے جو مشورہ دیا تھا وہ رسول خدا کی حیثیت سے تھا، اس لیے نہ آپ ناراض ہوئے نہ خدا ناراض ہوا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کوئی اور ایسا شخص ہوتا جس نے کسی کو بچپن میں پالا ہو اور اس پر احسانات کیے ہوں اور آخر میں غلامی سے داغدار ہونے کے باوجود اپنی بہن کی شادی اس سے کی ہو اور پھر اس نے باوجود منع کرنے کے اس کی بہن کو طلاق دے دی ہو تو وہ ضرور ناراض ہوتا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف مربی اور برادر نسبتی ہی نہ تھے بلکہ رسول خدا بھی تھے، اور رسول ہونے کی حیثیت سے یہ بھی آپ کا فرض تھا کہ انسان کو انسان کی بندگی سے آزاد کریں اور انسان کو انسان کے مقابلے میں آزادی کا کھویا ہوا حق واپس دلوائیں۔ اسی لیے آپ نے حکم نہیں بلکہ مشورہ دیا، اور اس مشورے کے خلاف عمل کرنے پر قطعاً کسی ناراضی کا اظہار نہ فرمایا۔ اسی سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں حیثیت نبوی اور حیثیت بشری الگ الگ بھی تھیں اور باہم پیوستہ بھی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے استعمال میں ایسا حیرت انگیز توازن قائم کیا تھا کہ ایک نبی ہی ایسے توازن پر قادر ہو سکتا ہے۔ حیثیت بشری میں بھی آپ اس طرح عمل فرماتے تھے کہ نبوت کے فرائض اس کے ضمن میں ادا ہوتے رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کردہ حریت فکر۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس حریت فکر کی تخم ریزی کی تھی اور احکام الہی کی اطاعت کے ساتھ ساتھ انسان کے مقابلے میں آزادی رائے کا استعمال کرنے کا جو سبق اپنے متبعین کو خود اپنے عمل اور اپنے برتاؤ سے سکھایا تھا، اسی کا یہ اثر تھا کہ صحابہ کرام تمام انسانوں سے زیادہ احکام الہی کے اطاعت کیش اور تمام انسانوں سے زیادہ آزاد خیال و جمہوریت پسند تھے۔ وہ بڑے سے بڑے شخص کے مقابلے میں بھی اپنی رائے کی آزادی کو قربان نہ کرتے تھے۔ ان کی ذہنیت سے یہ بات بالکل بعید تھی کہ کسی رائے کو محض اس بنا پر تنقید سے بالا تر سمجھیں کہ وہ فلاں بڑے آدمی کی رائے ہے۔ ان میں سے جو بڑے آدمی تھے جن کی بڑائی کو وہ خود تسلیم کرتے تھے اور جن کی بڑائی آج ایک دنیا تسلیم کر رہی ہے، ان کی رائے کو بھی انہوں نے محض ان کی بڑائی کی بنا پر قبول نہ کیا بلکہ آزادی کے ساتھ رد بھی کیا اور قبول بھی کیا۔ خلفائے راشدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ اس آزادی رائے کے حامی تھے۔ انہوں نے اپنے آقا کی پیروی میں لوگوں کی آزادی کو نہ صرف گوارا کیا بلکہ اس کی ہمت افزائی کی، اور کبھی کسی چھوٹے سے بھی یہ مطالبہ نہ کیا کہ ہم بڑے آدمی ہیں اس لیے ہماری بات بے چون و چرا تسلیم کرو۔ حریت فکر خلافت راشدہ کے بعد۔ خلفائے راشدین کے بعد بنو امیہ اور بنی عباس نے حریت فکر کو خوف اور طمع دلا کر ظلم و ستم اور زرپاشی کی طاقتوں سے ہر طرح کچلنے کی کوشش کی، مگر تابعین اور تبع تابعین میں اور ان کے بعد بھی ایک مدت تک مسلمانوں میں یہ روح باقی رہی۔ ابتدائی 2-3 صدیوں تک آپ کو تاریخ اسلامی میں اس کے نہایت روشن نشانات نظر آئیں گے۔ عمرا اور حکام کے مقابلے میں آزادی تو نسبتاً ایک چھوٹی چیز ہے۔ روح اور دماغ کی آزادی کا سب سے بڑا مظہر یہ ہے کہ انسان جس کو مقدس سمجھے، جس کی عزت و عظمت اس کے پہنائے قلب میں جاگزی ہو، اس کی بھی اندھی تقلید سے انکار کر دے اور اس کے مقابلے میں آزادی کے ساتھ سوچے اور آزادی کے ساتھ رائے قائم کرے۔ یہی اسپرٹ ہم کو اس دور کے اہل علم میں نظر آتی ہے۔ ائمہ فقہا کی حریت فکر۔ صحابہ کرام سے بڑھ کر مقدس ہستیاں اور کون ہوں گی، اور حضرات تابعین سے بڑھ کر کس کے دل میں ان کا احترام ہوگا، مگر یہ لوگ آزادی کے ساتھ صحابہ کرام کی آراء پر نقد کرتے تھے، ان کے اختلافات میں محاکمہ کرتے تھے اور ایک کی رائے کو چھوڑ کر دوسرے کی رائے قبول کرتے تھے۔
اختلاف صحابہ کے معاملے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی صفائی کے ساتھ فرماتے ہیں، صحابہ کی آراء میں خطا بھی ہے اور ثواب بھی، تم خود غور کر کے رائے قائم کرو۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، دو مختلف اقوال میں سے ایک بہرحال غلط ہوگا۔ خود ان بزرگوں میں سے بھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم خطا سے بری ہیں، اور تم اپنی فکر و نظر کو بالکل معطل کر کے صرف ہماری رائے کی پیروی کرو۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب کسی مسئلے میں اپنی رائے سے کچھ فرماتے تو ساتھ ہی یہ بھی فرما دیتے، یہ میری رائے ہے، اگر درست ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، اگر غلط ہے تو میری خطا ہے اور میں خدا سے مغفرت چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رائے کی غلطی کو امت کے لیے سنت نہ بناؤ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے، خبردار کوئی شخص اپنے دین کے معاملے میں کسی دوسرے شخص کی اندھی تقلید نہ کرے کہ وہ مومن ہوا تو یہ بھی مومن ہوا اور وہ کافر ہوا تو یہ بھی کافر ہو گیا۔ برائی اور غلطی میں کسی کی پیروی نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک انسان ہوں، میری رائے غلط بھی ہوتی ہے اور درست بھی، تم میری رائے پر غور کرو، جو کچھ کتاب و سنت کے موافق پاؤ اسے قبول کرو اور جو بات خلاف دیکھو اسے چھوڑ دو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ تاریخوں میں موجود ہے کہ خلیفہ منصور عباسی ان کی کتاب الموطا کو تمام عالم اسلامی کا دستور العمل بنانا چاہتا تھا، اور اس کا خیال یہ تھا کہ تمام مذاہب فقیہ کو موقوف کر کے صرف مذہب مالکی کو رائج کر دے، مگر امام صاحب نے خود اس کو ایسا کرنے سے روک دیا، کیونکہ وہ دوسروں سے تحقیق و آزادی رائے اور اجتہاد کا حق سلب کرنا نہیں چاہتے تھے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ ہمارے قول کا قائل ہو وقتی کہ اسے یہ معلوم نہ ہو کہ ہمارے قول کا ماخذ کیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص دلیل کے بغیر علم حاصل کرتا ہے اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو رات کو لکڑیاں چن رہا ہو، وہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھاتا ہے اور اس کو خبر نہیں کہ اس گٹھے میں کہیں سانپ چھپا ہوا ہے جو اسے ڈس لے گا۔ اسلامی حریت فکر و نظر کی تباہی کا دور۔ تقریباً 3 صدیوں تک تحقیق و اجتہاد اور حریت فکر و نظر اور آزادانہ طلب حق کی وہ اسپرٹ مسلمانوں میں پوری شان کے ساتھ باقی رہی، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے متبعین میں پیدا کر گئے تھے۔ اس کے بعد امراء و حکام اور علماء و مشائخ کے استبداد نے اس روح کو کھانا شروع کر دیا۔ سوچنے والے دماغوں سے سوچنے کا حق اور دیکھنے والی آنکھوں سے دیکھنے کا حق اور بولنے والی زبانوں سے بولنے کا حق سلب کر لیا گیا۔ درباروں سے لے کر مدرسوں اور خانقاہوں تک ہر جگہ مسلمانوں کو غلامی کی باقاعدہ تربیت دی جانے لگی۔ دل اور دماغ، روح اور جسم کی غلامی ان پر پوری طرح مسلط ہو گئی۔ دربار والوں نے اپنے سامنے رکوع اور سجدے کرا کے غلامانہ ذہنیت پیدا کی۔ مدرسے والوں نے خدا پرستی کے ساتھ اکابر پرستی کا زہر دماغوں میں اتارا۔ خانقاہ والوں نے بیت کے مسنون طریقے کو مسخ کر کے مقدس غلامی کا وہ طوق مسلمانوں کی گردنوں میں ڈالا جس سے زیادہ سخت اور بھاری طوق انسان نے انسان کے لیے کبھی ایجاد نہ کیا ہوگا۔ جب غیر اللہ کے سامنے زمین تک سر جھکنے لگیں، جب غیر اللہ کے آگے نماز کی طرح ہاتھ باندھے جانے لگیں، جب انسان کے سامنے نظر اٹھا کر دیکھنا سوء ادبی ہو جائے، جب انسان کے ہاتھ اور پاؤں چومے جانے لگیں، جب انسان کا خداوند اور انداتا بن جائے، جب انسان بذات خود امر و نہی کا مختار اور کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کی سند سے بے نیاز قرار دیا جائے، جب انسان خطا سے پاک اور نقص سے بری اور عیب سے منزہ سمجھ لیا جائے، جب انسان کا حکم اور اس کی رائے اعتقاداً نہ صحیح عملاً
اسی طرح واجب الاطاعت قرار دے لی جائے جس طرح خدا کا حکم واجب الاطاعت ہے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ اس دعوت سے منہ موڑ لیے گئے جو الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ کے الفاظ میں دی گئی تھی۔ اس کے بعد کوئی علمی، اخلاقی، روحانی ترقی ممکن ہی نہیں۔ پستی اور زوال اس کا لازمی نتیجہ ہے۔